جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم 2-3 معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ایک لینڈ مارک ڈیسیژن جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2019 میں دیا تھا فیض آباد دھرنے کا، آج اس کی نظر ثانی کی درخواست کے اوپر پہلی سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر بہت اہم ریمارکس چیف جسٹس صاحب نے دیے، گو کہ 1 نومبر تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آیا اس سماعت کو جو ہے وہ براہ راست دکھایا جانا ہے، نشر کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا۔ لیکن جو آج کے فیصلے، جو آج کے ریمارکس آئے ہیں یا جو تحریری حکم نامہ وغیرہ آیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر رپورٹ، جو عمل درآمد کی رپورٹ ہے، اس کو بتایا جائے اور یقین دہانی کروائی جائے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی۔ تو اس کے لیے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں اور ہم اس کے اوپر سوچ کے آپ کو جو ہے وہ عمل درآمد کے حوالے سے بتائیں گے۔ انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ تھا جو کہ سماعت کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بہت اہم ریمارکس اس کے اندر جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب نے دیے۔ مثلاً ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے آزاد تھا یا اب آزاد ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج اپنی جو پٹیشن تھی نظر ثانی کی وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب، پیمرا، آئی بی، یہ تمام ادارے اور وفاقی حکومت نے بھی آج اپنی پٹیشن واپس لینے کا فیصلہ کیا، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سماعت تھی یا ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، آپ تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے پٹیشنز کیوں جمع کروائی تھیں اور اب آپ کیوں پٹیشنز جمع کروا رہے ہیں واپس لینے کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر غور آپ کو کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں پھر انہوں نے مختلف باتیں کی۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جزا سزا بعد میں ہوگی، اعتراف جرم تو کریں۔ مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا، آج الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خادم رضوی مرحوم نے تو یہ تسلیم کیا تھا، آپ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ پورے پاکستان کو منجمد کیا گیا تھا، ہمت ہے تو تب کہیں کہ تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ یعنی ڈائریکٹ انہوں نے ایجنسیوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اس کا اوپر بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا کس کا ڈر ہے؟ اوپر والے کا تو نہیں، آخر کس سے ڈرتے ہیں؟ بتائیں کیا معاملہ تھا 2017 میں؟ چیف آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے، جب فیصلہ درست ہے تو نظر ثانی میں کیوں آئے؟ کون سا نقص تھا جو تب آپ نے فیصلے میں تھا اور اب نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کہا 55 لوگ کراچی میں مر گئے، یعنی 9 مئی جو 12 مئی ہوا تھا، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے مٹی پاؤ کے لیے ہوتا ہے، لوگ مر جائیں مٹی پاؤ۔ حضرت عمر نے کہا دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دہ ہوں۔ جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی، وہ آج بھی غالب ہے، اور بالکل درست بات ہے یہ۔ اگر جتھے سازی کی اس وقت جو دھرنے ہو رہے تھے، اور خاص کر کے فیض آباد دھرنے کے اندر جو جتھا سازی ہوئی تھی، اور ایک پارٹی، ایک گروپ، ایک مذہبی گروہ جو تھا وہ آ کے فیض آباد پہ بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ڈی جی سی کو معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ ایس آئی کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کو، ڈی جی سی جو تھے ان کو ریٹن معاہدہ انہوں نے کیا تھا، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک فوجی افسر جو ہے وہ بھی پیسے بانٹتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیے تھے۔ تو یہ اگر ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان اسی طرح سے پیچھے کی طرف سفر جو ہے وہ کرتا رہا۔ جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے؟ طاہر القادری صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی، پاکستان جرمنی میں فاشزم تھی، انہوں نے تسلیم کی، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بالکل درست بات ہے۔ اور انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ جزا اور سزا تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ اپنی بات تو تسلیم کریں۔ میرا خیال ہے میں اس کی بہت زیادہ جو لمبی اس کی سٹوری ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے جو کرکس ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے، پاکستان کے پاس ایک بہت لازوال موقع ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا۔ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، بہت فاش غلطیاں پاکستان کی ماضی میں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی ہے، اور اگر اس کو روکا نہ گیا اور اس جتھے سازی کو، ان مذہبی گروہوں کو، ان تمام لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پولیٹیکل فورسز، جینون کریڈیبل پولیٹیکل فورسز جو ہیں
ان کے خلاف استعمال نہ کیا جاتا تو شاید یہ معاملات دیکھنے کو نہ ملتے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. شاید 2016-17 یا اس سے پہلے جب 2008 میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کنٹینیوٹی ہوئی, پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوئی, اگر اس کو جاری رہنے دیا جاتا, جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہوئی, آئین کی کنٹینیوٹی ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو جاری رہنے دیا جاتا تو پاکستان جو ہے وہ آج کہیں اور ہوتا. پاکستان آج ایشیا کا سب سے تیز ترین ترقی کرنے والا ملک ہوتا. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, انہوں نے اپنی مذہبی منافرت کو, مذہبی انتہا پسندی کو, انہوں نے اپنی پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن تھی, جو سیاسی انتقام تھے, جو سیاسی پولرائزیشن تھی, اس کو کنٹرول کیا. اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ریجن کے اندر کہاں کھڑا ہے. ہندوستان کی آپ مثال لے لیں جہاں پہ صحیح معنوں میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پروگرام اور ایجنڈے کو فالو کرتی ہیں اور آگے بڑھاتی ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ بار بار حکومتیں بناتی رہیں, گراتی رہیں, جتھا سازی کرتی رہیں, اپنے مقاصد, اپنی ایکسٹینشنز لینے کے لیے پاکستان کو استعمال کرتی رہیں, پاکستان کے عوام کو استعمال کرتی رہیں, پاکستان کی ریاست کو استعمال کرتی رہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 88 ارب روپیہ پاکستان کو نقصان برداشت کرنا پڑا ان دھرنوں کے اوپر جو کہ ہوئے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ بھی آج بات ہوئی ہے کہ جو تحریک لبیک کے سربراہ تھے خادم رضوی صاحب, انہوں نے اس کے اوپر کوئی پٹیشن نہیں ڈالی تھی نظر ثانی کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اعجاز الحق صاحب نے ڈالی, اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے ڈالی, اس کے اوپر آئی بی نے ڈالی, آئی ایس آئی نے ڈالی, وفاقی حکومت نے ڈالی. ان سب لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظر ثانی کی پٹیشنز جو تھیں وہ داخل کی تھی. شیخ رشید صاحب کے وکیل جو ہیں انہوں نے آج وقت مانگا ہے اور ایم کے ایم کی طرف سے تو کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہوا. یعنی وہ تمام سیاسی جماعتیں جن پہ یہ الزام لگتا رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہیں, یا وہ تمام شخصیات, وہ تمام کے تمام اس کیس کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی کے لیے پہنچے تھے. اور یہ بالکل سوال درست ہے قاضی صاحب کا کہ بتائیے نا کہ آپ تب کیوں آئے تھے اور اب کیوں آئے ہیں, اب کیوں واپس لے رہے ہیں, کہ آپ کو ہمارے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت کی حکومت تھی, اس حکومت نے جو ہے وہ اس پارٹی نے, یعنی اس پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے بھی اپنی جو یہ تھی وہ واپس لے لی اپنی پٹیشن. اچھا, میں نے نا پروگرام کے آخر میں کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں جو کہ شیر افضل صاحب مروت صاحب کے بہت قابل احترام ہے, ان کے لیے میں نے کرنی ہے, اور جو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کچھ ہوا اس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سروے ہوا ہے ایک بڑا دلچسپ اور عجیب و غریب سروے, اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں کہ یہ جو ایک کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جزا اور سزا کا تصور, بالکل درست بات ہے. آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جناب مشرف کو پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا, اس میں مقدمے کے دوران سماعت وہ جا رہے تھے سماعت کے لیے اپنے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے, وہیں سے ان کی گاڑیوں کا جو کانوائے تھا اس کا راستہ تبدیل کر دیا گیا اور اے ایف آئی سی پہنچ گئے. اور اس وقت کی حکومت میں وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ اس میں مددگار تھے کہ ان کو ادھر بھیجا جائے, اور جو شواہد بتاتے ہیں, اور یہ ہوا. اور پاکستان کے ایک ایسے ڈکٹیٹر کا جو کہ ایک یعنی جسے کہنا چاہیے وہ ڈکٹیٹر جس نے آئین کو توڑا, 2 بار توڑا, وہ کوئی ان کو سزا نہیں مل سکی. لیکن بہرحال ایک سگنیفیکنٹ بات تھی جو کہ بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے اس کو جو ہے وہ اپنے بطور وزیر اعظم اس اختیار کو استعمال کیا اور ایک فکس کرنے کی رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کی. اب کہا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بیانیے پہ نہ جائیں. بہت ساری ان کے اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس بیانیے پہ نہ جائیں جس پہ آپ پہلے تھے کہ ان جرنیلوں کا, ان ججوں کا احتساب کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ احتساب کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ٹانگ دیں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو یہ ممکن نہیں ہے, مگر احتساب کا مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ذمہ داری عائد کریں, تاریخ کے اندر ان کا نام بطور فکس کریں. پاکستان کی عدالت میں ایک وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا. اور حالانکہ وہ جج جو کہ اس بینچ میں شامل تھے وہ کہتے رہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا, وہ تاریخ کے کٹہرے میں آج بھی وہ مقدمہ کھڑا ہے. تو سپریم کورٹ کو اپنی بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی ہے. اس معاملے کے اندر ان کو کم از کم وہ سزا نہیں دیتے تو کم از کم
نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی کی آج جو ہے وہ طرف اشارہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے. اور جب وہ نشاندہی کریں گے ان لوگوں کی کہ یہ جنرل فیض نے اس وقت کیا کیا تھا، جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا، جسٹس ثاقب نثار کیا کر رہے تھے، آصف سعید کھوسہ صاحب کیا کر رہے تھے، کس طرح سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا، کس طرح سے وفاداریاں خریدی جا رہی تھی، کس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے تھے، کس طرح سے پولیٹیکل مینیپولیشن ہو رہی تھی، یہ سب کے سب معاملات جو تھے یہ اس وقت کے یہ آنے چاہیے زیر بحث، اور پھر آگے نشاندہی کر کے ٹھیک ہے اپنا سزا دیں، اپنا احتساب کریں. نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی نہیں کرنے دے گا. کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی فوجی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہے گی کہ سابقہ آرمی چیف کو جو ہے وہ اس کو سزاوار قرار دے دیا جائے، یا ایک ISI چیف کو سزاوار قرار دے دیا جائے. بے شک انہوں نے کتنے غلط کام کیے اور بے تحاشا کہ آج پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرتے اور نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. مگر کم از کم ان کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے، رسپانسبلٹیز فکس ضرور ہونی چاہیے. اور یہ ریاست پاکستان کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اس کیس کی لائیو براہ راست اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی نشر کریں، بتائیں کہ کیا کیا اس پاکستان کے اندر ہوا ہے. یہ فیض آباد دھرنا جو تھا یہ کس کے خلاف تھا، یہ کیوں تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے. یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ سانحہ ہے، یہ وہ حادثہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں بار بار ہوتا رہا ہے. لہٰذا اس ایک حادثے کو جو ہے وہ ضرور کیفر کردار تک اس کے جو کردار تھے ان کو پہنچانا چاہیے. تو دوسری جانب اس کے اوپر اب ایک اچھی ابتدا ہو گئی ہے اس کیس سے. لیٹ سی کہ اس میں کیا آگے جا کے ہوتا ہے. ہماری گزارشات تو یہی ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہم نے ہسٹری کو پڑھا ہے، پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہے، یا پچھلے 20 سال کی صحافت ہم نے کی ہے، یہی لگتا ہے، یہی دکھتا ہے کہ اگر اب بھی نہیں تو پھر کب پاکستان جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا. اب آتے ہیں ایک زبردست دلچسپ قسم کا جو سروے ہے وہ کیا گیا، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ بتائیے کہ کیا کون مقبول ہے، کون مقبول نہیں ہے. انصار عباسی صاحب نے اس کی سٹوری جو ہے وہ چھاپی، ایک انتہائی معتبر اور کریڈیبل صحافی کی انتہائی ایک غیر معتبر قسم کے ادارے کا سروے چھاپنا میرا خیال ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ سوالیہ نشان ہے. بہت ادب کے ساتھ انصار عباسی صاحب ہمارے سینئر، ہم نے بہت سیکھا ہے ان سے. لیکن یہ جو گیلپ سروے ہے اس کے بڑے دلچسپ نتائج ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ یہ دیکھیے کہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی ایک سروے کی جس کے جو سکوپ ہے وہ صرف اور صرف 3500 یا 3000 لوگ ہیں جن کو کہ بنیاد بنا کے یہ سروے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ 88% فوج کی مقبولیت ہے سب سے زیادہ اس سروے کے مطابق. سیاسی تنظیم کے لیے کروایا گیا تھا، نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتے تھے. اسٹوری میں یہ کہتے ہیں 56% کہتے ہیں کہ عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر، عوام کہہ رہے ہیں 56% جو 3000 کے عوام ہیں، اس 3000 کے لوگوں میں سے 56% سیمپلز ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اب تو کوئی اینکر بھی کراتا ہے نا سروے، تو وہ بھی کوئی 70,000 75,000 1 لاکھ 2 لاکھ اس طرح کے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس میں صرف 3000 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ 56% بھروسہ عوام میڈیا پہ کرتے ہیں اور عدالتوں پہ کرتے ہیں. عمومی طور پر سیاستدانوں کو بھروسے کے لیے سطح صرف 39% ہے، پارلیمنٹ پر 47% ہے، الیکشن کمیشن پر 42% ہے، پولیس پر 54% ہے، پولیس پر 54% ہے. اب آپ سنتے جائیے اور آپ خود ہی دیکھیے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میڈیا عدالتوں کی ریٹنگ اور اس کے اسکور بہتر ہے اور یہ 56% تک ہے. میڈیا کو انہوں نے بخش دیا کیونکہ میڈیا سے ظاہر ہے اس کے خلاف تو وہ کر نہیں سکتے، لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہوگا کچھ غلط بھی ہوگا. میرا تو اعتراض ان کی جو سیمپلنگ ہے اس کے اوپر ہے اور 3000 لوگوں پہ ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن غیر مطمئن ہے. فوج کے معاملے پر اطمینان 88% ہے، میڈیا پر 56 اور عدالتوں پر 56% ہے، الیکشن کمیشن 42%، بلدیاتی حکومتیں 51% جو ابھی بنی بھی نہیں ہے پورے ملک کے اندر، پولیس 54%، پارلیمنٹ 47%، سیاستدان بحیثیت عمومی 39% ہے. اچھا، یہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں اس میں.
اور چلیں نہیں بھی ہیں اگر تو سیاستدانوں کو اصل میں اس کے اندر اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کمزور ترین ادارہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ صوبائی سطح پر پنجاب میں فوج کی مقبولیت 90% ہے، سندھ میں 88% ہے، کے پی میں 91% ہے، بلوچستان میں چلیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں یہ تو ہے جی ٹھیک ہے، یہ تو نیچے نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ آگے دیکھیے کہ عمران خان کی مقبولیت 60% ہے، سعد رضوی اور پرویز الہی کا نام دوسرے نمبر پر ان کے بعد آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سعد رضوی ہیں، پھر پرویز الہی ہیں، مقبولیت 38% ہے، شاہ محمود 37%، نواز شریف 36%، شہباز شریف 35%، مریم نواز 30%، شاہد خاقان عباسی اور دیگر 28%۔ بلاول بھٹو کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک پورا صوبہ اور ایک کشمیر کے اندر جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے، جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے، سندھ اندرون سندھ ایون کراچی کے اندر بھی اب تو کافی زیادہ پیپلز پارٹی جو ہے بلدیاتی اب وہاں پہ حکومت ہے، تو ایک بڑی جماعت ہے اور اس کا کوئی کردار نہیں، اس میں بلاول بھٹو صاحب یا زرداری صاحب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس سروے کی آپ کریڈیبلٹی چیک کیجئے۔ اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی وغیرہ وغیرہ، باقی تو یہ ان کا اپنا وہ ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے اوپر یہ معذرت کے ساتھ ماضی میں بھی ان کے جو گیلپ سرویز کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی ہے، ہم گیلپ سروے ہے ہم تنقید کر سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ پوٹینشل ادارہ اگر ہے تو اس کو بالکل جو ہے سوچنا چاہیے کہ آپ کس قسم کے ریالٹی سے بالکل قریب ترین کوئی چیز ہوتی ہے اس کو آپ کریں، کم از کم آپ اپنی جو رینج ہے وہ بڑھا دیں، وہ آپ لوگوں کی تعداد بڑھا دیں، اتنے کم جو سیمپل ہے اس کے اوپر آپ اگر کریں گے تو آف کورس یہ ایک کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک بڑا اچھا اس کے علاوہ دلچسپ بات ہے ایئر وائی کی خبر ہے۔ ایئر وائی کی خبر ہے کہ جو لندن کی جو پی ایم ایل این کی اندرونی میٹنگز ہیں اس میں چند بڑوں کی 2 میٹنگ میں حالیہ سروے رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگز میں آئندہ انتخابات 3 سروے رپورٹس پر مشاورت کی گئی۔ مسلم لیگ کے خود کے کیے گئے سروے رپورٹس میں انتخابی پوزیشن بہتر آئی ہے، ایک جماعت کے اپنے ہی سروے کے اوپر۔ پہلی 2 رپورٹس میں پنجاب میں 60-40 یعنی 60-40 ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این ہوگی اور 60 پی ٹی آئی ہوگی۔ تیسری رپورٹ میں 55-45 کا فرق آیا، یعنی ان کا کہنا ہے کہ گریجولی ہم اوپر آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک تناسب کی طرف حوالے سے یا سرویز کے حوالے سے یہ ایک معاملہ تھا جو کہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اچھا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کل ایک جاوید چودھری صاحب کی جو ان کا جو دفتر ان کا جو پروگرام تھا اس کے اندر اور دفتر میں ان کے ہو رہا تھا اسٹوڈیو میں، وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی، شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی، کچھ عفنان اللہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے شخصیت کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دیے، وہ دہرائے بھی گئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بوٹ چاٹ کر کے آئے تھے اور پھر قومی جماعت نہیں ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ بوٹ چاٹ کے حکومت بنا، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جس کے جواب میں انہوں نے ان کو بوٹ چاٹ کہا اور فلاں کہا اور ڈھمکا کہا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آن ایئر گئیں۔ جو حصہ نہیں گیا آن ایئر وہ بات جاوید چودھری صاحب کے شاید چینل پہ وہ چل رہا ہے، ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، لیکن جو نہیں گیا اس کے اندر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے ہاتھ اٹھایا وہ شیر افضل صاحب نے اٹھایا اور ان کو مکہ مارا، جس کے بعد انہوں نے ان کو گرایا اور پھر مارا، یعنی کہ ہاتھا پائی ہوئی، ٹھیک ٹھاک تماشا لگا۔ پہلی بات تو یہ افسوسناک ہے یہ بات، یہ تمام مناظر جو ہیں وہ پاکستان کے جو چینلز ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے ٹاک شوز جو ہیں ان کو بھی ایک سنجیدگی کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے ریٹنگ آتی ہے، آ جاتی ہے ریٹنگ، لیکن ریٹنگ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے بہت اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، اور شاید اس میں جاوید چودھری صاحب کا اتنا قصور نہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے ایڈٹ بھی کیا اس پوائنٹ اس کو، لیکن جو سیاستدان وہاں پہ آتے ہیں، جو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا لیڈر مرشد ہے اور میں ان کا مرید تو میں نہیں سن سکوں گا۔ بالکل انہوں نے درست کہا، جب رہنما سیاسی رہنما مرشد بن جائے، جب سیاسی رہنما اوتار کہلائے جائیں، جب شخصیت پرستی اس لیول کے اوپر ہو، تو پھر مرید کا تعلق جو ہے وہ پھر مرید کے طور پر ہوتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل تھاٹ کی فالوور کے طور پہ، ایک سیاسی کارکن کے طور پر نہیں رہتا۔ شیر افضل صاحب نے اچھا کیا یہ بات بتا کہ وہ مرشد کے بارے میں ان کے جو بھی کہا جا رہا تھا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا کیا ہے۔ یہاں پہ شخصیت پرستی کا رجحان کیا گیا ہے،
پہلے خاندان پرستی تھی، خاندان کے لوگوں کو لوگ وہ کرتے تھے، مگر اب جو ہے وہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے، اور ایک سیاسی رہنما کو مرشد کا رتبہ دے دیا گیا، اور جب مرشد کا رتبہ آ جاتا ہے تو پھر صرف احکام مانے جاتے ہیں، پھر اختلاف نہیں ہوتا، پھر آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، پھر صرف آپ حکم مانتے ہیں۔ اگر حکم ہے کہ جلاؤ گراؤ کرو، جلا دو، پھر جلا دیا جاتا ہے۔ اگر حکم ہے کہ کسی کا گریبان پکڑ لو، پھر حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر حکم ہے کہ آپ کسی کو گالم گلوچ کرو تو پھر حکم ماننا پڑتا ہے۔ تو مرشد پھر جو حکم کرتے ہیں، مرید ایسا ہی کام کرتے ہیں۔ اور شیر افضل صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے، میں نے ان کے کچھ ویوز سنے کچھ عرصہ پہلے، بڑے اچھے مجھے لگے۔ کل انہوں نے شعیب شاہین صاحب کے خلاف بھی ایک جو ہے وہ ایک نئی بات کہہ دی کہ وہ غدار ہے، اور یہ بڑی نامناسب بات ہے، لیکن پھر انہوں نے آج یہ بھی ٹویٹ کیا کہ وہ جیل میں خان صاحب سے ملنے گئے، اور خان صاحب نے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دیکھیے یہی المیہ رہا۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو اس بات کے اوپر اکسایا، شاباشی دی، اپریشیٹ کیا کہ آپ گالم گلوچ کریں، آپ گریبان پکڑیں، آپ بہتان لگائیں، آپ الزام لگائیں، اور آپ ان کے بارے میں کوئی لفظ نہ سنیں، اور اس کے جو بھی ان کے خلاف ان کے پہ تنقید کرتا ہے، خلاف نہیں، جو بھی ان پہ تنقید کرتا ہے ان کا منہ نوچ لیں، ان کو آپ ان کے ساتھ جو ہے تشدد پہ ان کو اکسائیں اور تشدد کریں۔ یہی رویہ تھا جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا، اور یہی رویہ ہے جس کو کہ اب سپریم کورٹ نے اس مقدمے کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ یہ کلچر پاکستان کے اندر ختم کرنا پڑے گا، سیاست سے تشدد کو ختم کرنا پڑے گا، سیاست کو سیاست کے طور پہ لینا پڑے گا، نظریے اور منشور کے پروگرام کے طور کے اوپر پاکستان کے عوام کو اس کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اور میں صرف شیر افضل صاحب کی جو گفتگو تھی اس کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ مجھے اس نے کافی زیادہ چونکا دیا، اور یقینی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہیں، جذباتی بھی ہیں، لیکن سیاست میں مریدوں کا کام نہیں ہوتا، سیاست میں سپورٹرز کا اور نظریات کی حمایت کرنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔